نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، اور نہ اللہ کے اولیاء کو دنیاوی مال کا کوئی لالچ ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی والدہ نے سالوں بعد کچھ دینار بھیجے پیچھے آپ کے مدرسے کے لیے کہ مدرسے میں خرچہ آپ کا ہو جائے گا۔ وہ جو بندہ لے کر گیا وہ وہاں جا کر مدرسے میں ڈھونڈتا رہا، اسے پتہ نہ چلا کہ عبد القادر نام کا لڑکا کون ہے۔ اسے بھوک لگ گئی، اس نے کھانا منگوایا، کھانا منگوا کے کھا رہا تھا، اتنے میں حضور غوث اعظم سامنے آ گئے۔ وہ سامنے آ کر بیٹھے تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی بھوک لگی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں لگی ہے۔ کہتا ہے چلو آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ کھانا کھا لیتے ہیں، جب کھانا ختم ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ کھانا میرا اپنا نہیں تھا، میں ایک طالب علم کو یہاں ڈھونڈنے آیا ہوں، اس کے پیسے میں نے دینے تھے تو میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ مل نہیں رہا، تو تھک ہار کے مجھے بھوک لگی، میں نے اسی کے پیسوں میں سے کھانا کھا لیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام عبد القادر ہے۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ اب وہ جو بندہ جس نے اس پیسے میں سے کھانا کھایا تھا وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے آپ کے پیسوں میں سے کھانا لیا، لیکن ذرا سوچیں تو صحیح، ایک بندہ پردیس میں ہو، اتنے عرصے کے بعد اس کی ماں طالب علم ہو، پیچھے سے خرچہ بھیجے، اس کو تو چاہیے تھا سال بھر کے لیے اس کو محفوظ کر لیتا، وہ دینے والا بھی وہیں بیٹھا ہے۔ حضور غوث اعظم سارے پیسے لیتے ہیں، اسی وقت سارے کے سارے خیرات کر دیتے ہیں۔ اتنے عرصے کے بعد جو گھر سے والدہ نے بھیجا، اس کے بیٹھے بیٹھے سارا خیرات کر دیا تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے جو کھانا کھایا تھا پتہ نہیں مجھے معاف کیا ہے یا نہیں کیا۔ تجھے معاف کرنا تو دور کی بات ہے، جو مجھے ملے ہیں وہ بھی میں نے پاس نہیں رکھے، اسی وقت اللہ کی راہ میں لوٹا دیے ہیں۔ تو ایسا ان کو خوف اور غم نہیں ہوتا، نہ مال کا غم ہوتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بن جائے، نہ وہ لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں بنانے والے ہوتے ہیں،